رات کو آئینہ دیکھنے سے بڑھاپا آتا ہے، پانی میں عکس دیکھو تو بڑھاپا نہیں آتا۔ روز سونے سے پہلے نہانے سے بدن کی جلد بوڑھی نہیں ہوتی ہے۔ آدھی رات کو آگ جلانے سے گھر میں چڑیلیں اور بدروحیں آتی ہیں۔ آدھی رات کو اٹھ کر نیم گرم پانی پینے سے آدمی 70 سال تک جوان رہتا ہے۔ زیادہ مقدار میں جمع کرنے سے آدمی بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ گھر میں زیادہ چھپکلیاں کا ہونا گھر میں بدقسمتی کی نشانی ہوتی ہے۔ رات کو کپڑے دھونے سے گھر میں مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا کھا کر نہانے سے آدمی پر بہت جلد موٹاپا اور پیٹ نکل آتا ہے۔ جس گھر میں بلیاں لڑتی ہیں اس گھر میں جلد مصیبت آنے والی ہوتی ہے۔ رات کو ناخن کاٹنے سے گھر میں غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے ناخن بڑھانے سے گھر میں جنات بسیرا کرنے آتے ہیں۔ سج سنور کر خوشبو لگا کر سونے سے بدروحیں گھر میں کھینچی چلی آتی ہیں۔ رات کو لیموں چاٹ کر سونے سے بدن کو مچھر نہیں کاٹتے ہیں۔ ابلی ہوئی شکر کنڈی کھانے سے فالج کا مریض فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خالی کینچی چلانے سے گھر کے اندر دولت اور رزق کی کمی واقع ہوتی ہے۔ گھر میں مکھیوں کا لڑنا گھر میں خیر و برکت کو کھینچ لاتا ہے۔ پاخانہ کر کے فوراً بعد پانی پینے سے گردے جلد فیل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں پرندوں کا لڑنا گھر میں خسارے اور نقصانات کو کھینچ لاتا ہے۔ غم آدمی کو عقل مند بناتا ہے، خوشی انسان کو کمزور بناتی ہے۔ آسمان سے گھر کے صحن میں گوشت کا گرنا گھر میں جادو کی علامت ہے۔ گھر میں کبوتر کا آ جانا جلد خوشخبری ملنے کی بڑی علامت ہوتی ہے۔ تھوکے پھینکنے سے گھر کے اندر نحوست اور منحوسیت آتی ہے۔ جس گھر میں چوہے زیادہ ہوتے ہیں اس گھر میں لال بیگیں کم ہوتی ہیں۔ جس گھر کے دروازے رات کو دیر تک کھلے رہتے ہیں وہ آباد کم ہوتے ہیں۔ جو لوگ نیند میں خراٹے لیتے ہیں ایسے لوگ قسمت کے دھنی ہوا کرتے ہیں۔ بے شک خلق اللہ کی حاجت روائی جو تم سے وابستہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس کو غنیمت جانو اور اس سے کبھی نہ اکتاؤ ورنہ یہ نعمت تم پر موجب عذاب ہوگی۔ کبر سے بچو، کبر ہی وہ گناہ ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو تباہ کیا۔ دوزخ میں اس قسم کے آتشین صندوق ہیں جن میں متکبروں کو بند کر دیا جائے گا۔ نکاح افضل ترین عبادت ہے بلکہ خلاصہ اور جامع عبادت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انبیاء کو اس میں امت کے مقابلہ میں امتیاز حاصل نہ ہوتا۔ اگر آپ انصاف کی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو اپنے بیگانے کا فرق ذہن سے نکال دیں۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ انصاف نہیں کرتی بلکہ رعایت کرتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات ہو یا تجارت ہو یا محبت ہو یا نیاز یا دعا ہو۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی سے کہاں سمجھ میں آتی ہے۔ جو اپنے مولا کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ عبودیت کا مکان رضا ہے اور صبر کا دروازہ ہے تسلیم اور تفویض اس کی کوٹھڑی ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہو، نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا۔ جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ تعصب، ضد، ہٹ دھرمی وغیرہ انسان کے بڑے دشمن ہیں۔ انسان جب اپنی ان خصلتوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے تب وہ صحیح معنوں میں انسان کہلانے کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ زندگی صرف دین کے ساتھ ہے اور موت یقین کے انکار کے ساتھ۔ دین عزت و وقار ہے، علم گنج و خزانہ ہے اور خاموشی نور و روشنی ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے
تو تمہیں رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ سب صبح کو بھوکے ہوتی ہیں اور شام کو پیٹ بھرے۔ جب تو کسی امر کا خوف رکھتا ہے تو اس میں داخل ہو جا، کیونکہ ہر وقت اس کا خوف رکھنا اس میں داخل ہونے کی نسبت زیادہ سخت ہے۔ کامیابی اس کے قدم چنتی ہے جو حرص اور لالچ کو اپنے دل سے نکال پھینکیں۔ آپس میں میل ملاپ اور موافقت رکھتے رہو اور ایک دوسرے سے دور رہنے سے اجتناب کرو۔ آہستگی سے کام کرنے والا کامیابی کے لائق اور مخلص قبولیت دعا کا سزاوار ہے۔ سب سے زیادہ کامیابی کی صورت اس معاملہ میں متصور ہے جس میں اولا سے آخر تک، اولا سے آخر تک رازداری سے کام لیا جائے۔ دوسروں کو جب تک سکون فراہم نہیں کرو گے تم تب تک خود سکون سے نہیں رہ پاؤ گے۔ نیک مشورہ دوسروں کو دو گے تو لوگ تمہیں بھی نیک مشورے سے نوازیں گے۔ کوئی تنگ دستی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس لذت میں کیا بھلائی ہے جس کا انجام دوزخ ہو۔ شریفوں کے لیے گھٹیا درجہ کے لوگوں سے عہدہ برہنہ ہونا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ غضب سے ہمیشہ بچ کے رہے، اس کا اول جنون اور آخر ندامت ہے۔ جب تو کسی اور دوسرے میں برائی دیکھے تو خود کو اس برائی سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر۔ جو چیزیں زائل اور ختم ہو جانے والی ہیں ان کی رغبت چھوڑ دے، کیونکہ وہ چیزیں ایسی بے خود ہیں کہ وہ تیرے لیے باقی رہیں گی، نہ تو ان کے لیے تو باقی رہے گا۔ اپنی زبان کو نرم کلام اور سلام کہنے کی عادت ڈال اور ان باتوں کی طرف کان نہ رکھ جن کے سننے سے تیری اصلاح اور درستی میں ترقی نہ ہو، کیونکہ یہ عمل دلوں کو زنگ آلود کرتا ہے اور مذمت کا موجب بنتا ہے۔ سچائی اور امانت داری کا ہمیشہ خیال رکھو، اور جو بندہ تیرے پاس جھوٹ بولے اس کے ساتھ جھوٹ نہ بول۔ تیری خیانت کرے تو اس کی خیانت ہرگز نہ کر۔ جو انسان اللہ کی معرفت میں اپنی رائے قیاس پر اعتماد کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ زبان درازی گمراہی اور نادانی ہے، اور فخر کرنا قدر و منزلت کو گھٹاتا ہے۔ عورت کے قدرت نے یہ وصف بخشا ہے کہ جب وہ دل سے کسی کا انتخاب کر لیتی ہے تو ہر طرح کا اظہار کرتی ہے اور ہر رکاوٹ کو پھلانگ جاتی ہے۔ دماغ بتا سکتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن دل بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے، اور ایمان بتاتا ہے کہ یہ سب کس نے بتایا۔ انتظار تاریکی میں روشنی کا سفر طے کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی بندے کی ایک آنکھ کام نہ کرتی ہو تو اسے منہ پر کانا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر چند کے صداقت ہے مگر بدتمیزی کا مظاہرہ ہے۔ جو انسان اللہ کی معرفت میں اپنی رائے قیاس پر اعتماد کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ زبان درازی گمراہی اور نادانی ہے، اور فخر کرنا قدر و منزلت کو گھٹاتا ہے۔ اگر کسی نے تیری ایذا کے لیے راستے میں کانٹے بکھیر دیے ہوئے ہوں تو انہیں ہٹا دے، اور اگر تو نے بھی اس کے جواب میں راستے میں کانٹے رکھے تو پھر تمام دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ جوانی مستقبل کے اندیشوں کا دوسرا نام ہے، چنانچہ نوجوانوں کو حال کی کوئی فکر نہیں۔ بوڑھا آدمی مستقبل کے اندیشوں سے تو محفوظ ہو جاتا ہے مگر حال کی فکر میں بدحال ہو جاتا ہے۔ وقت کبھی بھی نہیں تھمتا، خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اپنا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرو تاکہ آخرت کا میٹھا پھل پا سکو۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، پھر وہ آپ کے وجود کے ساتھ جو کرے گا وہ اپنا سمجھ کر کرے گا۔ جس عمل سے آپ کی زندگی میں اللہ کے نام پہ تبدیلی آ رہی ہے، عمل کا وہ حصہ آپ کی زندگی میں اللہ کا ہے۔ دولت عورت کا پیچھا کرتی ہے، بیوی کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و مال کی حفاظت کرو، دولت تمہارے پیچھے پڑ جائے گی۔ جو انسان
اس تقسیم پر راضی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں کی ہے، وہ اللہ پر راضی ہوتا ہے، اور جو اللہ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ تعلقات آنکھیں دکھانے سے نہیں، آنکھیں ملانے سے بنتے ہیں۔ گول مول جواب دینے کے بجائے صاف جواب دینے والے مخلص ہوتے ہیں۔ جس طرح برتن کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اسی طرح آدمی کی گفتگو سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ عقل مند ہے یا بے وقوف۔ بہترین بخشش وہ سخاوت ہے جس میں انعامات اور بدلہ لینے کا خیال نہ ہو، اور اچھا بھائی وہ ہے جو اپنے بھائیوں کو دوسروں کی طرف محتاج نہ ہونے دے۔